بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق صاحب آج مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا کیونکہ میں چلا جاؤں اٹھ کے؟ یار اچھا نہیں، میں نے کہا مطلب کہ آپ کو ہی وقت دیتے ہیں سر، آپ کریں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 3 ہفتے بالکل اپنے آپ کو رائٹ فلی، کوئی اس پہ یعنی شرمندگی نہیں، کوئی جواز نہیں، کوئی معافی تلافی نہیں، سیلاب پہ کیا ہے۔ اور جیسے تم جانتے ہو ہمارا تو ٹوٹل ڈسکنیکٹ رہا، نہ ہم اخبارات پڑھ سکے نہ ٹیلی ویژن دیکھ پاتے تھے، بیچارے سیلاب زدگان کے ساتھ تھے۔ اب ہفتے کے دن ہم یہاں آئے ہیں اسلام آباد، تھوڑا سا خود بھی تھکے ہوئے تھے، آرام فرام کیا تو اخبارات دیکھے ہیں، لوگوں سے ملایا ہوں، تو مشتاق صاحب مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک اور پاکستان میں تھے گزشتہ 3 ہفتوں میں، اور یہ شہر اللہ تعالیٰ یہ ہنستے بستے رہے ہمارے لاہور، کراچی، اسلام آباد، ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہیں، ان کی ترجیحات اور ہیں، اور یہاں کے جو یعنی پڑھے لکھے مڈل کلاس کے کمفرٹیبل لوگ ہیں ان کے ذہن کہیں اور اٹکے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر سب سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ اس وقت جبکہ پاکستان کو پوری دنیا کی ہمدردی کی بڑی شدید ضرورت ہے، بی بی سی، اسکائی نیوز، انٹرنیشنلی جو ٹاپ سٹوری جو ہے وہ ہمارے کرکٹرز کے اور ان پہ جو اسکینڈل بنا ہے، حتیٰ کہ سی این این جس نے بہت آؤٹ آف دا وے جا کے ہمارے لیے امداد وغیرہ کی باتیں بھی کر رہا تھا، اس نے بھی سیلاب کا جو سیگمنٹ ہے اس کو اس سے جوڑا ہے، یعنی کہ کرکٹ سے جوڑا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس طرح کی صورتحال میں مجھے جو پریشانی ہے وہ یہ ہے مشتاق صاحب، جو میں آپ کو ریپیٹڈلی کہتا رہتا ہوں کہ یہ سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے یہ اتنی وسیع ہے، اس کا سکیل اتنا زیادہ ہے کہ بغیر حکومت نام کی چیز کے آپ نہ تو لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہو، نہ ان کی پھر بحالی کے لیے کچھ کام کر سکتے ہو۔ اور اسلام آباد میں آیا ہوں بھیا، تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے چلنے چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے اپنے الائز جو ہیں وہ اب مارشل لاء جیسے اقدامات کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب حکومت جب اس طرح کے حالات میں ہو تو وہ مشتاق صاحب یہ کوشش کرتی ہے کہ ایک کرائسس میں اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب ہمت کریں، ہم ہیں، اور اپنے مخالفین کو کم سے کم وہ یعنی فرنٹس کھولتے ہیں، ایک قومی یکجہتی کی بات ہوتی ہے، اداروں میں توازن کی بات ہوتی ہے۔ اب 4 مہینے ہو گئے ہیں جس کو میں نے اور آپ نے بڑے اس پہ خوشی کے شادیانے بجائے کہ جی 18ویں ترمیم آ گئی۔ 18ویں ترمیم میں رائٹ اور رانگ اگرچہ وہ چیلنج ہو گیا، ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے جو کہ پارلیمان میں موجود ہیں یہ فیصلہ کیا کہ ایک جوڈیشل اپوائنٹمنٹ اس طرح کی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، وہ چیلنج ہو گئی سپریم کورٹ میں۔ اب مشتاق صاحب مسئلہ یہ ہو رہا تھا 4 مہینے گزر گئے، آپ نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا، اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بل بلاتے رہے، آہو بکا کرتے رہے کہ بھائی صاحب اگر آپ لوگوں کو اپوائنٹ نہیں کریں گے تو 6 ستمبر کو بلوچستان ہائی کورٹ میں سوائے چیف جسٹس کے کوئی اور جج ہی نہیں رہے گا، اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے بھی 4 جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کل سپریم کورٹ کو انٹرم آرڈر دینا پڑا کہ جو ایڈیشنل ججز ہیں وہ کنٹینیو کریں جب تک کہ وہ فیصلہ نہیں کر لیتے۔ اب اس پہ حکومت کے اور وزیر اعظم صاحب کا کیم کہہ رہا ہے کہ دیکھا نا جی یہ پھر عدلیہ مداخلت کر رہی ہے، یہ پھر مداخلت کر رہی ہے۔ میں عرض کروں جی، یہ تو سارا جس طرح باقی چیزیں بد انتظامی کی طرف جا رہی ہیں، ہمارے ماشاءاللہ کیونکہ وزیر قانون بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، وہ سیلاب میں بھی سیاست کرتے ہیں اور سیاست میں بھی سیلاب کرتے ہیں، انہوں نے یہ جو 4 ماہ 18ویں ترمیم کے بعد، دیکھیں ابھی الیکشن کمیشن کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن 18ویں ترمیم کے بعد بننا چاہیے، اس کو کون بنائے گا؟ اس کو گورنمنٹ بنائے گی، لیکن گورنمنٹ نہیں بنا رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو بائی الیکشن بھی کرا رہا ہے اس پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور لوگ آپ کو یاد ہے سب سے پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا دنیا میرے آگے میں، ہم نے کہا تھا الیکشن کمیشن جو ہے نا، ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو پارلیمانی جو کمیشن تھا اور جوڈیشل کمیشن تھا اور پارلیمانی کمیٹی تھی، یہ کس نے بنانی تھی؟ یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بنانی تھی، بالکل پارلیمنٹ نے بنانی تھی۔ اب 4 ماہ کے بعد اگر آپ یہ دوش دیں وزیر قانون کے اس آرگیومنٹ کو درست تسلیم کر لیا جائے کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے جی، سپریم کورٹ نے
18ویں ترمیم کو کیونکہ وہاں پر اس کی سماعت ہو رہی ہے، وہ فیصلہ ہے بھائی، وہ فیصلہ ایک اور چیز ہے، وہ براڈر اس کا ایک انہوں نے لیا ہوا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آئین کی بنیادی جو اس کی ساکھ ہے یا اس کا اساس ہے اس سے کوئی مخالفت تو نہیں کر رہی ہے اس کی، تو کیا یہ بنانا اس کا کام تھا؟ اب انہوں نے بنایا نہیں ہے، تو اب سپریم کورٹ پر کیا انگلی اٹھ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی یوز کی، اب انہوں نے اپنی نظریہ ضرورت کو دوبارہ لے آئے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو اجازت نہیں دیتا کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا اچھا آپ کنٹینیو کریں، یہ کوئی یعنی اخبل بادشاہی تو نہیں ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے، تحریری ہے، اس ملک میں ہے نصرت صاحب، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، اور گورنمنٹ اس بات کا برملا اعلان کرے کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی، لیکن وہی ہے آپ ٹی وی ماشاءاللہ کیمرے لگ جاتے ہیں، وزیر قانون صاحب کو جملہ آپ ٹکر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد معاملہ خراب۔ مشتاق صاحب مجھے یہ پتا ہے آپ وزیر قانون سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نہیں میں نہیں محبت کرتا، میری بات سنیں نا، میری التجا سن لیجئے۔ میں صرف نصرت صاحب اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا کام ہے نا، آپ یہاں چھوڑ کے آپ پنجاب کی سیاست میں جا کر بیٹھ گئے، تو آپ نے اپنا کام ٹھیک کر رہے ہوں تو آپ دوسروں پہ تنقید کر سکتے ہیں۔ بھائی صاحب وزیر قانون آپ کو ملے، داخلہ آپ کو ملے کسی سیلاب میں ملے، آپ کو دیکھا کہیں؟ یار پھر آپ اس ایک شخص پہ فوکس کر رہے ہو، میں نہیں کرنا چاہتا، ضرورت ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے وزیر قانون جو ہیں وہ ایک ٹیم کے رکن ہیں جس کو کابینہ کہا جاتا ہے۔ کوئی ٹیم ہے پھر؟ میں یہی رونے والا ہوں کہ بجائے آپ ایک شخص پہ فوکس کرنے کے، اس ٹیم کا جو قائد ہے وہ ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی۔ کابینہ میں یہ ایشو آیا، ڈسکس ہوا، وہاں پہ رضا ربانی صاحب نے ایک مشورہ دیا جو بڑا نظر بظاہر معقول نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ یہ جو ایڈیشنل ججز ہیں ان کو آپ یہ کہ جی جب تک فیصلہ نہیں آتا ان ایڈیشنل ججز کو جو ہے ہم کنٹینیو کرتے ہیں جب تک سپریم کورٹ کا یعنی فیصلہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ادھر سے سمجھ یہ جی رضا ربانی صاحب نے کابینہ میں کہا، لیکن صاحب جی وزیر اعظم صاحب خود، کیونکہ وزیر اعظم صاحب بھی یہی تو رونا ہے، آپ نہیں سمجھتے ہو، وزیر اعظم صاحب بھی خود ناراض ہیں، اب خود ناراض ہیں سپریم کورٹ سے۔ وہ کس بات پہ؟ کہ وہ جو انہوں نے گریڈ 22 کی ترقیاں کی تھی وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو ہمیں چلنے نہیں دے رہے۔ اب ان کا بھی موڈ یہ ہے، اس موڈ کا وزیر قانون جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ کرے تو آپ کہیں گے دیکھیں جی کہ ہمارے کام میں مداخلت کرنا ہے، ٹیکنیکلی اف یو گو بائی دا بک یس ایک حوالے سے ہے، لیکن دوسری چوائس کیا تھی کہ 7 ستمبر کو بلوچستان میں صرف چیف جسٹس کام کر رہا ہوتا اور باقی سارا ہائی کورٹ خالی۔ یہ تو دیکھو نا آپ ان باتوں، یہ باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں نصرت صاحب آپ کا میرا اس معاملے پہ اختلاف نہیں ہے، ہاں ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ تھوڑا اس کو لے جاتے ہیں پرائم منسٹر کے لیول پہ۔ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ بنیادی ذمہ داری وزیر قانون کی ہے۔ مشتاق صاحب آپ نہیں، میری بات تو سنیں نا، اگر وزیر قانون اپنا کام اگر وہ لے کے یہاں سے لے کے وہاں تک اتنی محنت کر سکتے ہیں کہ جنڈا چیچی سے لے کے تو اب صادقآباد تک اور وہاں سندھ سے لے کے خیبر پختونخوا تک ہر بار کونسل کے پاس، بار ایسوسی ایشن کے پاس جاتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ محنت کر رہے ہیں۔ وہاں جا کر آپ نے ساڑ آپ نے نکالنی ہے پنجاب گورنمنٹ کے خلاف، اس میں تو آپ کا بڑا مزہ ہے، لیکن جو دفتر میں بیٹھ کے کام کرنا ہے آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ بھائی کہاں کہاں سمری بھیجنی ہے، کیا کیا کمیشن بنانے ہیں، 18ویں ترمیم میں کیا پاس کیا ہے، اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اگر اس سے آنکھیں بند کر لیں تو پھر اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ آپ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور بائی دی وے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ٹیم کیپٹن ہے، وہ تو کہتے ہیں پرائم منسٹر کی بات بھی نہیں مانتے، وہ تو ایوان صدر سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کو آپ نے 18ویں ترمیم کے تحت جو اتنا مضبوط کیوں کیا؟ وہ مضبوط کیا۔ اچھا اس وقت ناظرین وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔